کوئی مرد کسی مسلمان باپردہ عورت کو کتنا دیکھ سکتا؟ ابھی عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہو رہی، وہ بھی آگے آئے گی. پہلے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کوئی مرد کسی مسلمان باپردہ عورت کو کتنا دیکھ سکتا ہے. تو عورت کا فقط چہرہ اور ہاتھ کلائی کے جوڑ تک یہ دیکھ سکتا ہے بس. کوئی مرد کسی مسلمان باپردہ عورت، دیکھیے اب اس سے پہلے آپ پھر دوبارہ اس پہ جائیے. ہم ابھی بات کر رہے ہیں کسی مرد کی، اور کسی مسلمان باپردہ عورت کی بات کر رہے ہیں. بے پردہ عورت کی بات نہیں ہو رہی، کسی کافرہ کی بات نہیں ہو رہی. کوئی مرد کسی مسلمان باپردہ عورت کو کتنا دیکھ سکتا ہے؟ مرد کسی مسلمان باپردہ عورت کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے اور ہاتھوں کو کلائی کے جوڑ تک دیکھ سکتا ہے بس. اس سے زیادہ اگر کبھی قہرن کھل جائے، ہوا چلی اور ایک دم سے اس کی کلائی ظاہر ہو گئی، ہوا چلی اور ایک دم سے اس کا اسکار پھٹ گیا اور اس کی گردن ظاہر ہو گئی، مرد کے لیے واجب ہے کہ فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لے. وہ ان چیزوں کو ان کے اوپر نگاہ نہیں ڈال سکتا، ان اعضاء پہ کہ جو پردے کی حالت میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو چہرہ اور ہاتھ کلائی کے جوڑ تک یہ دیکھا جا سکتا ہے. اگر خود بخود کسی وجہ سے، ہوا چلنے کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے، یا عورت کو پتہ ہی نہیں کہ اس فلاں جگہ سے اس کا مثلا ہاتھ یا پاؤں یا کسی جگہ سے ظاہر ہو رہا ہے، لیکن مرد کو نظر آ رہا ہے، تو اس کے لیے واجب ہے کہ اپنی نگاہوں کو ہٹا لے. تو ایک تو مسئلہ ہوا یہ. اچھا، اب کوئی عورت کسی مسلمان مرد کو کتنا دیکھ سکتی؟ اس میں 3 مجتہدین تو یہ فرماتے ہیں، جس میں آقا خوئی ہوں، آقا سیستانی ہوں یا آیت اللہ خامنہئی ہوں. یہ تینوں فرماتے ہیں کہ عام حالات میں مرد جتنے اپنے جسم کو کھولتا ہے اس کو عورت دیکھ سکتی. عام حالات میں کس طرح سے جسم کھولتا ہے مرد؟ مثلا اس کا بال ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، اس کا چہرہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، اس کی گردن ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے پاؤں ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں عورت کی عام اور معمولاً مرد جتنا جسم کھولتا ہے. لیکن مرد نے اگر معمول سے زیادہ جسم کھولا ہوا ہو تو عورت کے لیے حرام ہے کہ ان پر نگاہ ڈالے. ابھی آگے چل کر وہ مسئلہ بھی بیان کریں گے کہ مرد حضرات جو قمیض اتار کر زنجیر کا ماتم کرتے ہیں یا عام ماتم بھی کرتے ہیں، خواتین کے لیے غول کے غول بنا کر جھانکنا، اس ماتم کو دیکھنا، یہ ناجائز اور حرام ہے. یہ بھی آگے چل کر اس کی تفصیل آئے گی. وہ ماتم کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ حرام نہیں. عورتوں کے لیے مردوں کے جسموں پر نگاہ ڈالنا حرام ہے، خواہ وہ ماتم ہی کے لیے کیوں نہ کھولے گئے. تو چہرہ عمومی حالات میں جتنا جسم کھولا جاتا ہے مرد، صرف عورتیں اس کو دیکھ سکتی. جوائنٹ فیملی سسٹم میں جہاں پریشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ موزے کیسے پہنے اور یہ سب حجاب کیسے کرے، تو اگر آپ دیکھیں کہ اگر صرف اس نے اپنے سر کے بالوں کو چھپانا ہے، نارمل اپنے لباس ایسے ہی رکھیں کہ کلائیاں وغیرہ ظاہر نہ ہوں، اور صرف ایک موزوں کی ایک احتیاط کر رہی ہے، وہ بھی جس وقت نامحرم کے سامنے جا رہی ہو، تو تھوڑا تو جہاد ایک اتنا بڑے مقام کو حاصل کرنے کے لیے اگر اتنی معمولی سی صرف آپ سے تقاضا اسلام کر رہا ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہو جائیں. کربلا میں اور دیگر جگہوں کے اوپر خواتین نے کیسی کیسی جانیں قربان کی ہیں، کتنے کتنے مصائب برداشت کی ہیں. تو یہ تو ہم اتنے عام اور عمومی سے حالات کے اندر ان چیزوں کو اتنا بڑا اور مشکل چیز اور اپنے لیے ایک مہم سمجھ لیں کہ یہ تو ہم سے عمل ہو ہی نہیں سکتا. یہ پھر بڑے مقام کی بھی توقع پھر نہ کی جائے. پھر تو ظاہر ہے کہ اتنی کم ہمت اگر خواتین ہو جائیں کہ اگر اس گھر میں صرف معمولی سے اگر موزے بھی پہننے اور وہ بھی ہر وقت نہیں سے بس نکل کے جا رہے ہیں جب کمرے سے باہر اور نامحرم کوئی سامنے، جس کا تھوڑی سی مشکلات ضرور ہوں گی لیکن بڑے مقام کو حاصل کرنے کی تھوڑی سی بہت مشکل کے لیے کیا مسئلہ ہے. یہاں وہ جو مثال دی جاتی ہے کہ ذرا سا خواتین کوئی اچھی جاب مل جاتی ہے، بینک میں جاب مل جاتی ہے، صبح کی گئی ہوئی رات کو مثلا گھر میں گھس رہی ہے، کتنی مشقتیں برداشت کر رہی ہے صرف چند روپوں کے لیے، اور یہاں پر اتنی بڑی جنت اس کو حاصل ہو رہی ہے، اتنا بڑا مقام حاصل ہو رہا ہے، اور فقط یہ کہ صرف معمولی سا موزہ اس کے لیے پہننا مشکل ہو رہا ہو، تو یہ بہت ہی نامناسب اور ایک قابل افسوس بات ہو جائے گی. تو وہ اس کا خیال کرنا ہے. اس میں کوئی ریلیکسیشن اور چھوٹ نہیں ہے کہ وہ کیسے ان حالات میں رہے، اور موزے تو بہت گرمی ہو جائے گی اس کے لیے پہننا واجب رہے گا اس کے لیے کہ نامحرم کے سامنے اپنے پاؤں کو گھر میں بھی چھپانا ہے. لیکن بہرحال تو عورت کے لیے عمومی حالات میں مرد جتنے جسم کو کھولتا ہے فقط اتنے دیکھنے کی اجازت ہے. عمومی حالات میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ عمومی حالات میں صرف چہرہ اس کا کھلا ہوا ہوتا ہے، گردن کھلی ہوئی ہوتی ہے،
کچھ ہاتھ اور کچھ پورشن کلائی کا کھلا ہوا ہوتا ہے, پاؤں کھلے ہوئے ہوتے ہیں. اس سے زیادہ اگر کھولا ہوا ہے, مثلا جوائنٹ فیملی سسٹم ہی کی بات ہو رہی ہے, دیور ہیں یا جیٹھ ہیں گھر میں بنیان پہن کے گھوم رہے ہیں مثلا, اب معمول سے ذرا زیادہ جسم کھلا ہوا ہے. کوئی دیور یا جیٹھ ہے وہ مثلا شارٹس پہن کے گھر میں گھوم رہا ہے. اب عمومی حالات میں مرد حضرات اس طرح سے تو نہیں گھومتے, تو اب یہ جو افراد اس طرح سے گھومتے آپ کو نظر آ رہے ہوں تو ان کے, یا مثلا کسی جگہ آج کل واک کرنے کا بھی سلسلہ ہے, کسی پارک میں آپ واک کرنے گئی ہیں, کوئی صاحب شارٹس پہن کے جا رہے ہیں, اب ان کی ٹانگوں کے اوپر نگاہ نہیں ڈال سکتی ہیں آپ, کیونکہ مرد حضرات معمولاً اپنے اتنے جسم کو نہیں کھولتے, معمولاً فقط اتنا ہی کھولتے ہیں جتنا بھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا, صرف پاؤں کی حد تک. اچھا, یہ تھا مسئلہ آقا خوئی کا, آقا سیستانی کا اور آیت اللہ خامنئی کا. امام خمینی کی جو عبارت ہے توضیح المسائل میں بھی اور ان کے جو استفتات کے اندر بھی جو انہوں نے اپنے فتووں میں جو عبارت لکھی ہے, اس کے تحت عورتیں مرد حضرات کا فقط چہرہ دیکھ سکتی ہیں, فقط چہرہ جتنا وضو میں دھویا جاتا ہے, اور ہاتھوں کو دیکھ سکتی ہیں کلائی کے جوڑ تک, بس اس سے زیادہ دیکھنے کی اجازت نہیں امام خمینی کے فتوے میں. یعنی دوسرے الفاظ میں کہا جائے, ذرا سختی ہے جو عبارت سے ان کی لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جتنا وضو کے اندر صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی کے جوڑ تک, جس طرح عورت کا صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی کے جوڑ تک, تو عورت کے کان شامل نہیں ہوتے چہرے میں. آپ نے دیکھا کہ عورت کو بھی جو دیکھنے کی اجازت ہے, اس کے چہرے کو دیکھنے کی اجازت ہے, کانوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں, نام رم کو, اس کے بالوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں. تو امام خمینی بھی یہ فرماتے تھے کہ عورتیں بھی مرد کا صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی کے جوڑ تک دیکھ سکتی ہیں. اچھا, آپ کہیں گے جب مرد کے چہرے پر نگاہ ڈالیں گے تو کان تو ویسے ہی نظر ہی آ رہے ہیں اس کے, اور بال بھی نظر آ رہے ہیں. نہیں, آپ فوکس نہیں کر سکتی اگر ان کی تقلید میں, یعنی اس کے بالوں کو یا اس کے کانوں کو, فقط اس کے چہرے کو دیکھیں گی یا مثلا ہاتھ کو کلائی کے جوڑ تک دیکھیں گی. اب ان کی جو عبارتیں ہیں فتاوے کی, اس میں اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ امام خمینی بھی جس طرح عورت پردے دار کو دیکھنے کے جو قائل ہیں, اسی طریقے سے عورتوں کے لیے مردوں کو بھی فقط اتنا دیکھنے کی اجازت ہے جتنا باپردہ عورتوں کو مردوں کو دیکھنے کی اجازت ہے. لیکن مرد نے اگر کہیں جسم کو, جیسے کہ عام طور پر فٹ بال کھیلتے ہوئے یا کوئی اور گیمز کھیلتے ہوئے یا مثلا ریسلنگ اگر کسی جگہ پر لائیو ہو رہی ہے, بھی میں تصویر کا مسئلہ نہیں بتا رہا, نہ ٹی وی کا بتا رہا ہوں, ٹی وی والا تصویر کے حکم میں ہے مسئلہ, تو کہ عورتیں اگر مردوں نے اپنے ضرورت سے زیادہ جسم کو کھولا ہوا ہے, مثلا فٹ بال کا میچ ٹی وی پہ آ رہا ہے تو عورتیں ان کو دیکھ سکتی ہیں یا نہیں. سوئمنگ کا کوئی مقابلہ آ رہا ہے, ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے, مرد سوئمنگ کے لیے انہوں نے اپنا ایک مخصوص لباس پہنا ہوتا ہے جس میں زیادہ تر جسم ظاہر ہو رہا ہوتا ہے, کیا اس کو دیکھ سکتی ہیں عورتیں یا نہیں. ریسلنگ ٹی وی پہ آ رہی ہوتی ہے, اب تو خیر وہ تو مردوں کے لیے بھی شاید دیکھنا حرام ہی ہو جائے, یعنی اگر جس اعتبار سے فحش اور وہ سب چیزیں اس ریسلنگ کے اندر انہوں نے داخل کر دی ہیں. لیکن بہرحال ہم اس لحاظ سے اس سے قطع نظر ہوتے ہوئے بھی اگر ایسا کوئی ہو کہ مرد نے معمول سے بہت زیادہ جسم کھولا ہوا ہے, تو لائیو تو دیکھنے کی اجازت ہے ہی نہیں, لائیو نہیں دیکھ سکتی براہ راست, تصویر کے اندر بھی نہیں دیکھ سکتی. لیکن تصویر کا مسئلہ آگے چل کر آئے گا اور اس میں ایک پہلو نکلتا ہے جواز کا, وہ بھی ہم آپ کے سامنے جائز ہونے کا پیش کریں گے, لیکن ایک خاص مسئلے کے تحت, وہ بھی آگے چل کر بات آئے گی. لیکن اصلاً یہ ہے کہ آپ ان کے اس طرح کے جسموں کو ٹی وی پر بھی نہیں دیکھ سکتی اور لائیو بھی نہیں دیکھ سکتی. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.